بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد آفریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے خطے پہ اثرات. 3-4 سوالوں کے جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج کے ویلاگ میں. پہلا یہ کہ کیا واقعی امریکہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے؟ دوسرا، اس سے امریکہ کو کیا مقاصد حاصل ہوں گے؟ تیسرا، ایران کس نیچر کا اور کس جواب دے گا؟ چوتھا، کیا ایران کی مدد کے لیے چائنا یا رشیا میدان میں آئیں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ تو سوال نمبر 1، دیکھیے اس وقت اگر تو ہم جائزہ لیں ایران کی بارے میں امریکی پالیسی کا، تو امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ابراہیم لنکن جو کہ نیوکلیئر پاورڈ ہے، وہ انڈو پیسیفک سے موو کر کے 1 ہفتے کی مسافت سے پرشین گلف میں آ چکا ہے. اس کے ساتھ پورا ایک اسٹرائک فارمیشن ہوتی ہے، جیسے کہ 3 اس کے ساتھ ڈسٹرائر شپس ہوتی ہیں، جس کی ہر ڈسٹرائر شپ میں جو کہ 90 ٹاماہاک میزائلز ہوتے ہیں، جو کہ سرفیس ٹو ایئر یا سرفیس ٹو سرفیس بھی ہوتے ہیں. اور یہ ایک انتہائی ڈینجرس ڈیٹیرنس ہوتا ہے. پھر اس میں F-35 ایئر کرافٹ، F-22 ریپٹرز، یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہیں سارے. یہ ایک دشمن کے لیے، مخالف فورس کے لیے ایک بہت بڑی ڈیٹیرنس ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ B-52 بامبرز جو کہ انڈو پیسیفک ریجن سے اڑتے ہیں اور پہلے یہ دشمن کی ایئر ڈیفنسز کو ختم کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو موجود ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امریکنز آر ویری سیریس اباؤٹ دس انویژن. ہمیں پچھلے سال بھی دیکھا کہ امریکنز نے جب بھی ایران کو تھریٹن کیا تو انہوں نے اس کو میٹیریلائز کیا، تھریٹ کو عملی شکل پہنچائی. وائی؟ بیکاز سوال نمبر 2، اس سے امریکہ کو کیا مقاصد حاصل ہوں گے؟ دیکھیے امریکن پالیسی جو بھی اسرائیل کے فیور میں ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن گھومتی بھی وہ ساری اسرائیل کے ارد گرد ہے جہاں تک مڈل ایسٹ میں امریکن کی فارن پالیسی کا تعلق ہے. ایران کے بارے میں جیسے کہ نیو کونس لابی امریکہ میں آپریٹ کرتی ہے، وہ مختلف یو ایس ایڈمنسٹریشن کو پرسویٹ کرتی ہے، فورس کرتی ہے کہ وہ ایران پہ اپنا ایک انتہائی سخت اور جارحانہ رویہ اختیار کیے رکھے. حالانکہ ایران کے بارے میں جتنی بھی ریئلسٹ تھنکر اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا ایران کے بارے میں اس طرح کی اگریسو پالیسی. لیکن چونکہ اسرائیلیز کا انٹرسٹ ہے تو امریکنز اپنے انٹرسٹ کو تو فالو نہیں کرتے. وہ سارے کا سارا جو انٹرسٹ گروپس ہیں، آئی پیک اور جس طریقے سے باقی امریکن رائفل ایسوسی ایشن اور باقی گروپس ہیں، ان کی ہی ایما پہ وہ اپنی مڈل ایسٹ کی پالیسی رکھتے ہیں. تو یہاں پہ امریکیوں کو بظاہر تو نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ غیر ضروری وہ ایک طویل اور پروٹریکٹڈ وارفیئر میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں. اگر ایران نے ایک سخت اور مؤثر جواب دیا جس سے فار ایگزامپل کسی ایئر کرافٹ کیریئر کو نقصان پہنچا، یا کسی ڈسٹرائر شپ کو، یا کسی بھی ایون جو ایئر کرافٹس ہیں ان کو آپ نے ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم میٹیریلائز کرتی ہے ایئر کرافٹ کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ امریکن پریسٹیج، امریکن جو ایک میسو انپیرللڈ ملٹری ٹیکنالوجی کی ایک جو متھ ہے، وہ سب بریک ہو جائے گی. اس وقت امریکہ دندناتا پھرتا ہے دنیا میں، جہاں پہ بھی وہ کچھ اس طرح کی سے انویژن کرتا ہے، انٹرونشن کرتا ہے، تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ ہیز دا ول، مینز اینڈ ٹیکنالوجی ٹو اوور پاور اینی ون ان دا ورلڈ ود ایکسیپشن آف رشیا اینڈ چائنا آف کورس. تو باقی دنیا میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، وہ متھ بریک ہو جائے گی. تو لہٰذا پہلے کویسچن تھا کہ وار ایمیننٹ ہے. یس، وار از ویری ایمیننٹ، بیکاز پچھلے سال جون جولائی میں 12 دنوں کی جنگ ہو چکی ہے. ابھی پھر اتنی میسو جو امریکن اپنی ملٹری بلڈ اپ پہ فوکس ہوا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں ہے. ایک سٹڈیز کے مطابق یہ تمام بحری بیڑے، شپس، ایئر کرافٹس اور یہ بامبرز، میزائل ٹیکنالوجی، یہ جب امریکہ اس طرح سے موو کر رہا ہے، اس کی کاسٹ $1.5 بلین. ایون ایک رائفل کی گولی فائر ہوئے بغیر ابھی تک کی کاسٹ ہے، بیکاز یہ ایک بہت میسو لاجسٹک کمپین اور موومنٹ ہے. تو اگر یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں تو نیچرلی دے آر سیریس اباؤٹ سم تھنگ، بیکاز دے وانٹ ٹو پلیز اسرائیل. وہ اسرائیل کی خوشنودی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، خاص طور سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. لیکن اس صورتحال میں اس چیز کو ذہن میں ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر امریکنز نے ایک انتہائی ڈیسائسو سٹرائک نہیں کی تو ایران بہت
خطرناک جواب دے گا. وہ ایک دیر از اے سیئنگ دیٹ اف یو اسٹرائک دا کنگ اسٹرائک اٹ ود دی انٹینشن ٹو کل دا کنگ بیکاز اف دا کنگ سروائیوز ہی از گوئنگ ٹو بیری یو. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے کہ اگر آپ نے بادشاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اس کو میں نے مارنا ہے، جان سے مارنا ہے. ادروائز اگر وہ زندہ بچ گیا نا تو آپ کو زمین میں گاڑ دے گا. ایران اس وقت مڈل ایسٹ کا بادشاہ ہے. ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، میزائل پاور ہے، وہ پورے اس خطے میں کسی کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے، اور وہ ساری انڈیجنس آرگینک اپنی اس کی کریشن ہے. تو اگر تو اس نے فار انسٹنس ایران کا بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی یا اس کی سائٹس یا اس کے لانچنگ پیڈز انڈر گراؤنڈ اس کی جو ٹیسٹنگ سارے ایریاز ہیں ان کو نیوٹرلائز نہیں کیا اگر امریکنز نے تو یہ ان کے گلے پڑ جائے گی. تو امریکنز کی جو ٹیکنالوجی ہے یا جو آپریشنل میتھڈالوجی ہے وہ اس وقت ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکی کس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ B-2 بامبرز اڑاتے ہیں، دشمن کے علاقے میں جاتے ہیں، دشمن کی ساری ایئر ڈیفنس سسٹمز، یعنی فار انسٹنس اگر وہ ایران پہ آتے ہیں تو وہ B-2 بامبرز کے ذریعے جو کہ اسٹیلتھ بامبرز ہیں، جو کہ دشمن کا یعنی ایرانین ریڈار اس کو نہیں کیچ کر سکتے، وہ پہلے ایران کے تمام ایئر ڈیفنس ایسٹس کو نیوٹرلائز کرے گا. جب یہ کر لے گا اس کے بعد اسٹیلتھ ایئر کرافٹ F-35 F-22 ریپٹرز آئیں گے، وہ باقی دوسری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی بھی جو ہیں ٹاماہاک میزائلز اور دوسرے وہ بھی لانچ کیے جا سکیں گے. تو یہ ان کا ایک پورا کانٹیکسٹ ہے. لیکن اگر ایران کو انہوں نے نیوٹرلائز نہیں کیا جیسے میں نے پہلے کہا تو دے ول ہیو سیویئر بلو بیک، ریپرکشنز ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اس وقت اس بات کو بھی ذہن میں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایک جلد بازی میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی بڑی اس کی کنفرم نیوز ہیں، اور یہ سوال نمبر 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ چائنیز اور رشینز وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے اس کو. دیکھیے چائنیز اور رشینز وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے امریکہ جیت جائے یہاں پہ. تو بڑی کنفرم نیوز ہے کہ چائنا از ہیلپنگ ایران ود HQ-9 میزائل سسٹم. ٹھیک ہے، اینڈ وائی وڈ ناٹ چائنا؟ If you place yourself at Chinese or the Russian positions, why would you want the American to succeed in Iran? Because جیسے کہ امریکی نہیں چاہتے کہ روس یوکرین میں کامیاب ہو، یورپینز نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ چائنا نہیں چاہتا کہ یورپ یا امریکہ یوکرین میں کامیاب ہو، چائنا چاہتا ہے کہ رشیا کامیاب. سملرلی یہ گریٹ پاور پالیٹکس ہے، اس میں چائنا وڈ نیور وانٹ کہ امریکنز جیت جائیں. سو لہٰذا اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں چائنیز اور رشینز کہ یہ ابھی تواتر سے ایران پہ ہر سال یہ بمباری شروع ہو گئی ہے. تو اگر اس طرح جاری رہے تو یہ تو ایران کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. رژیم چینج کی طرف بات جا سکتی ہے، پوری لائلٹی چینج ہو سکتی ہے ایران کی رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اگر رژیم چینج ہو گیا. لہٰذا وہ کبھی نہیں چاہیں گے. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ دے وڈ ہیلپ ان دیئر ملٹری ٹیکنالوجی so that they can counter the threat of the Americans. تو HQ-9 میزائل جو رپورٹڈلی چائنا نے ایران کو دیا ہے، پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ 16 to 18 مختلف بڑے ہیوی کارگو پلینز ایران میں لینڈ کیے ہیں. اب یقیناً وہ کارگو پلینز وہاں پہ کوئی آلو ٹماٹر اور پیاز تو نہیں لے کے آئے تھے. جنگی حالات میں یقیناً وہ کوئی ملٹری ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹ لے کے آئے ہوں گے. اس میں بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ HQ-9 میزائل ہیں جو کہ برابر ہے روسی S-400 ٹیکنالوجی کے جو اینٹی ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے، میزائلز ہیں. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ تو ایک امریکہ کے لیے بڑی صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، بیکاز یہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اور یہ اسرائیل کے لیے امریکہ کے لیے از اے ویری بیڈ نیوز. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ کو اس پہ کنٹرول کے لیے یقیناً بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجیکل اور سسٹم پہ نو ہاؤ کی ضرورت ہے. تو جس کے بارے میں یہ بھی ہے ایک نیوز ہے کہ پچھلے سال جون جولائی سے ان ایرانینز مختلف جو ملٹری ایکسپرٹس تھے، ٹیکنیشین تھے، وہ چائنا میں انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کی ہے اس سسٹم کی. تو اگر یہ اطلاعات صحیح ثابت ہوتی ہیں تو اب یقین کیجیے امریکنز کے لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے سیریس آئی اوپننگ. اور شاید امریکی اس وجہ سے بھی
ہچکچاہٹ کا شکار ہیں ایران پہ حملے کے لیے، جو اگر تھوڑی ہے بھی، وہ اسی وجہ سے کہ شاید ان کو ایران کو روس اور چائنا کی طرف سے کوئی ٹیکنالوجیکل ہیلپ ملی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو وار از گوئنگ ٹو بی اے سیریس پرابلم فار دی امریکنز اور ان ڈیڈ فار دا اسرائیل۔ اسرائیل نے تو بڑی بری مار کھائی تھی پچھلی جنگ میں، دیکھیں اتنے بڑے آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے جو ہے نا ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، کچھ تقریباً 4 لیئرز میں ان کی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم اور اس طرح کے، وہ سب فیل ہو گئے تھے۔ ایرانینز میزائل انہوں نے بڑے طریقے سے نیوٹرلائز کیا تھا اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو۔ پہلے انہوں نے ڈرون بھیجے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے ان ڈرون کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مہنگے مہنگے میزائل داغے۔ تو جب وہ فارغ ہو گئے تو ایرانینز نے پھر جو ہے نا اپنے بیلسٹک میزائل ان کی طرف چلائے، اور جس نے بڑا نقصان کیا۔ وہ جو ایک انوینسبلٹی کی مت تھی اسرائیل کی، وہ سب شیٹر ہوگی۔ تو اگر فار ایگزامپل ایران حملہ کرتا ہے امریکی کسی بھی جہاز پہ، ایئر کرافٹ کیریئر پہ، اور اگر وہ تھوڑا سا بھی کامیاب ہو جائے تو دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو شیٹر دی انوینسبلٹی آف دی امریکن مائٹ۔ یہ ایک امریکی جو ایک دفاعی بالادستی ہے، انڈسپیوٹیبل، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ از دا موسٹ اسٹرانگسٹ پاور ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ 800 ملٹری بیسز ہیں، تقریباً $800-900 بلین کا ان کا دفاعی بجٹ ہے۔ تو وہ اس کو ردم کو بریک کر دے گا، اس مت کو بریک کر دے گا۔ تو لہٰذا اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس بات کا کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا ایران پہ اٹیک تو ایک بڑی ہی ایک یقینی سی صورتحال نظر آ رہی ہے، بیکاز تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امریکنز جب اس طریقے سے اتنی بڑی لاجسٹک اپنی ملٹری بلڈ اپ کرتے ہیں تو اس کا یہی ہوتا ہے ایک انڈیکیٹر کہ وہ جنگ پہ جا رہے ہیں، اور ان کے لیے شاید یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا ایک لائبلٹی بھی ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے۔ وہ جتنے بھی انٹرسٹ گروپ ہیں ان کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت ہی زیادہ کلوز ان کے ساتھ قریبی روابط بھی ہیں، تو اٹیک از امیونٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، امریکہ کو اس سے ایک دنیا میں امریکہ کی جو شناخت ہے، اس کا تشخص ہے، وہ بہت بری طرح سے مجروح ہوگی۔ ایک بہت زیادہ گیپ ہوگا مختلف، آلریڈی ملٹائی پولیرٹی کی وجہ سے ویسٹرن جتنے بھی بلاک ہے اس میں بھی بہت زیادہ کریکس ہیں، دراڑیں پڑ چکی ہیں، یہ اور پھیلیں گی دراڑیں۔ پھر تیسری بات ہے کہ چائنا اور روس دونوں ایران کے مزید کلوز ہوں گے، ایران کی جو ایک دفاعی پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے کہ امریکی طاقت کو بہت بڑے خطرے لاحق ہو سکتے ہیں۔ چائنیز اپنی دفاعی ایکوپمنٹ کی ٹیسٹنگ بھی کر سکیں گے ایران کی کانفلکٹ میں اگر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چائنیز کو اپنی نئی اسٹریٹجیز بھی بنا سکتے ہیں، اور کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ چائنا ایون کوئی اسی دور میں اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، تو وہ تائیوان پہ بھی ادھر سے حملہ کر سکتا ہے، تاکہ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکے کہ جب امریکہ بری طرح پھنس چکا ہو، اگر کسی طرح جنگ میں امریکہ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ تائیوان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اس مارکے کے دنیا پہ بڑے سنجیدہ اور دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ ڈسکشن از یوزفل۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ٹائم۔